اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے قبیلہ بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی۔ والد مکرم حضرت عبداللہ تجارت کر کے روزی کماتے تھے۔ شادی سے چند ماہ بعد ایک تجارتی سفر سے واپس آ رہے تھے کہ مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ تشریف لے آئیں، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے خانہ کعبہ میں لے جا کر محمد نام رکھا، جو عرب والوں کے درمیان بہت عجیب تھا۔ اس کے معنی ہے تعریف کیا گیا۔ دادا کی نیت بھی یہی تھی کہ ان کے پوتے کی تعریف ساری دنیا میں ہو۔ عرب میں اس وقت دستور تھا کہ پیدائش کے بعد شرفا اپنے بچوں کو کسی دیہاتی داعیہ کے حوالے کر دیتے، جو انہیں لے جا کر گاؤں میں چلی جاتی۔ اس طرح کھلی ہوا میں تندرست رہنے کے علاوہ بچوں میں اہل عرب کی حقیقی خصوصیات بھی پیدا ہو جاتی اور وہ خالص عربی زبان سیکھ جاتے۔ چنانچہ ولادت کے 6 ماہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ کے سپرد ہوئے۔ بنی سعد اپنی فصاحت میں مشہور تھے اور اکثر روایات کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امر پر ہمیشہ مسرت اور اطمینان کا اظہار کرتے کہ ان کی زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ تقریباً 6 سال تک حلیمہ سعدیہ نے آپ کی پرورش کی، اس کے بعد لا کر والدہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد حضرت آمنہ ہر سال ان کی قبر کی زیارت کو مدینہ تشریف لے کر جایا کرتی تھی۔ 6 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمراہ تشریف لے گئے۔ واپسی پر آپ بیمار ہو گئیں اور ابوا کے مقام پر انتقال فرمایا۔ والد ماجد تو پیدائش سے پہلے ہی چل بسے تھے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو شروع ہی سے آپ کے ساتھ بہت محبت تھی۔ ماں کے انتقال کے بعد انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا اور نہایت شفقت سے پرورش کرنے لگے، لیکن 2 سال بعد وہ بھی رحلت فرما گئے اور انتقال سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حقیقی چچا ابو طالب کے حوالے کر گیا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھا۔ آپ کی عمر 12 سال تھی کہ ابو طالب کو تجارت کے سلسلے میں شام کا سفر پیش آیا۔ جدائی کے خیال سے رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے ابو طالب آپ کو ہمراہ لے گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو عیسائیوں کے ایک راہب بحیرہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی آخر الزماں ہونے کی پیشن گوئی کی۔ شام کے سفر کے دوران میں آپ نے عیسائیوں اور یہودیوں کی عادات و رسوم کا اچھی طرح مطالعہ کیا اور ان کے مشہور مقامات اور تاریخی کھنڈرات دیکھے۔ 15 برس کی عمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ میں حصہ لیا، جسے حرب فجار کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ لڑائی ایام الحرام میں ہوئی تھی، جن میں لڑنا منع ہے۔ قریش اور بنی قیس کا آپس میں مقابلہ تھا، اور اگرچہ قریش سچائی پر تھے، تاہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشت و خون میں حصہ نہیں لیا۔ آپ صرف دشمنوں کے پھینکے ہوئے تیر اٹھا اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے تھے۔ لڑائی کا خاتمہ بالآخر صلح پر ہوا۔ اس جنگ کے کچھ عرصے بعد قریش کے سب قبیلوں نے آپس میں عہد کیا کہ ملک میں ہر طرح سے امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے اور مکہ میں آئے ہوئے مسافروں، غریبوں اور مظلوموں کی مدد کریں گے، خواہ وہ کسی قبیلے کو ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس معاہدے میں شرکت کی اور آپ کو اس پر اتنا ناز تھا کہ زمانہ رسالت میں فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ لیتا، اور آج بھی ایسے معاہدے کے لیے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوں۔ اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ خلق خدا سے انس، ہمدردی اور شفقت شروع ہی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ شرک اور جاہلیت کی رسموں سے سخت نفرت تھی۔ نہ کبھی جھوٹ بولتے، نہ کبھی گوارا کرتے۔
آپ کی سچائی اور امانت داری بچپن ہی میں اتنی شہرت پا گئی تھی کہ لوگ اپنی امانتیں لا لا کر آپ کے پاس رکھتے اور آپ کو امین کے لقب سے پکارتے۔ جوان ہونے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی معاش کے لیے تجارت کا پاک اور آبائی شغل اختیار کیا اور اس سلسلے میں شام، بصرہ اور یمن کے متعدد سفر کیے۔ ہمیشہ معاملہ کی صفائی اور ایمانداری کو مد نظر رکھتے اور عہد پر قائم رہتے۔ آپ کی دیانت داری کی شہرت سن کر خاندان قریش کی ایک باعزت اور دولت مند بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جن کا کاروبار بہت وسیع تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا تجارتی مال ملک شام لے جا کر فروخت کرائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرما لیا اور اس قدر محنت اور دیانتداری سے کام کیا کہ بہت زیادہ نفع ہوا۔ واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ نے، جو سفر میں رسول پاک کے ہمراہ تھا، حضرت خدیجہ سے رسول پاک کے اوصاف جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے بیان کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت تعریف سنی تھی، اب میسرہ کے بیان سے اس کی تصدیق ہو گئی۔ ان کو کسی ایسے شریک زندگی کی ضرورت تھی جو مخلص اور امین ہونے کے علاوہ کاروبار میں بھی مدد دے سکے، اس لیے اپنی لونڈی کو بھیج کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا سے مل کر مناسب انتظام کے ساتھ شادی کرا دی۔ نکاح کے وقت رسول پاک کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد سوائے ایک بیٹے کے حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ شادی کے بعد آپ تجارت کر کے بڑے اطمینان سے زندگی گزارتے رہے۔ 35 سال کی عمر میں آپ کے حسن تدبیر سے عرب میں ایک جنگ ہوتے ہوتے رک گئی۔ واقعہ مختصراً یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو سیلاب کی وجہ سے نقصان پہنچ چکا تھا، اس لیے قریش نے بہت سی عمارت گرا کر از سرِ نو تعمیر کروائی۔ جب حجر اسود لگانے کا وقت آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ اس متبرک پتھر کو رکھنے کی سعادت اسے نصیب ہو۔ آخر یہ طے پایا کہ جو شخص اگلے دن سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو، اس کا فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اتفاق سے اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے۔ آپ نے چادر بچھا کر اپنے دست مبارک سے حجر اسود اس پر رکھ دیا اور حکم دیا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر پکڑ کر اٹھائے۔ اس فیصلے سے سب خوش ہو گئے اور لڑائی رک گئی۔ جن لوگوں کو اللہ نبی بنا کر بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے بھیجتا ہے، انہیں وہ وحی کے ذریعے اپنے احکام بھی بھیجتا ہے تاکہ وہ گمراہ لوگوں کو سنائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 40 برس کی عمر میں وحی نازل ہوئی۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ کی طبیعت میں گوشہ نشینی سی آ گئی تھی۔ آپ اکثر کھانے پینے کی کچھ چیزیں ساتھ لے کر مکہ سے باہر غار حرا میں چلے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگا کر مراقبے میں رہتے اور اس کی عظمت و بزرگی پر غور و فکر کرتے۔ دل میں ایک تلاش و جستجو تھی جو ہر وقت بے چین رکھتی۔ حتیٰ کہ بعثت کا وقت قریب آیا تو پہلے آپ کو سچے خوابوں کے ذریعے قدرت کے اسرار معلوم ہونے لگے، اور پھر ایک روز جبکہ آپ حسب معمول غار حرا کے اندر مراقبہ میں تھے تو غیب سے فرشتہ وحی لے کر رسول پاک کے سامنے آیا اور کہا، پڑھ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے آپ کو زور سے سینے سے لگایا اور پھر کہا، پڑھ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ 3 بار ایسا ہوا، حتیٰ کہ فرشتے نے یہ ساری آیت پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت دہرائی اور فرشتہ چلا گیا۔ گھر آ کر رسول پاک نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ سے بیان فرمایا۔ انہوں نے تسلی دی اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے، جو عیسائی ہو گئے تھے اور توریت اور انجیل کے عالم تھے، ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ فرشتہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہے ناموس اکبر ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کے نبی ہوں گے۔ قوم ان کو بہت دکھ دے گی اور ان کو جھوٹا بھی کہے گی اور یہاں سے نکال بھی دے گی، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ ہر حالت میں ثابت قدم رہیں۔